ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا يحتسب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے اور نجات کی کوئی سبیل پیدا فرما دیتا ہے اور اسے کسی ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تقوی سے مراد اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ یہ ڈر یا خوف ایسا نہیں جیسے ہم کسی سانپ کو یا خونخوار درندے کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، یعنی وہ ہر کام کرتے وقت یہ ذہن میں رکھے کہ کیا میرا یہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا یا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ جس آدمی کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے اس جذبے کو تقویٰ کہتے ہیں اور وہ آدمی متقی کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تقویٰ اختیار کرنے والے کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرما دیتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 300 آدمیوں کا ایک دستہ یا ایک لشکر کسی مہم کے لیے بھیجا اور ان کو خوراک کے لیے کھجوروں کی صرف ایک تھیلی مہیا فرمائی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں میں جو ان کے ساتھ لشکر میں شامل تھے روزانہ صرف ایک ایک کھجور دیا کرتے تھے اور صحابہ کرام وہ ایک کھجور کھا لیتے اور پانی پی کر گزارا کرتے تھے اور باقی دن میں کھجور کی گٹھلی کو چوستے رہتے۔ تو اسی طرح وقت گزر رہا تھا تو وہ کہتے ہیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن ہم نے سمندر سے کچھ فاصلے پر ساحل سمندر پر رات بسر کی تو رات کو وہاں کوئی چیز نہ تھی۔ صبح ہوئی تو ہمیں سمندر کی طرف ایک بہت اونچا اور بڑا ٹیلا سا نظر آیا، ڈھیر سا نظر آیا۔ ہم نے جا کر دیکھا تو وہ ایک عنبر مچھلی تھی، بہت بڑی مچھلی تھی جو بہت ہی بڑا ڈھیر، پہاڑ کی طرح بہت بڑا ٹیلا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ یہ گوشت کھانا چاہیے۔ تو 300 آدمیوں کا لشکر 15 دن تک اس کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھاتا رہا اور اللہ کا فضل ہوا کہ اس میں نہ تو بو پیدا ہوئی اور وہ تازہ گوشت کی طرح وہاں سے روزانہ گوشت حاصل کرتے اور کھاتے رہے۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے اس کے جسم کے ضخامت کا اندازہ لگایا تو ہم نے اس کا ایک کانٹا اس طرح کھڑا کیا جیسے کوئی گیٹ یا دروازہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے اپنے لشکر میں موجود سب سے اونچے اونٹ پر سب سے لمبے قد والے آدمی کو بٹھایا تو وہ آرام سے اس کانٹے کے نیچے سے گزر گیا، اتنا بڑا وہ کانٹا تھا۔ اور اس مچھلی کے آنکھ والی جگہ میں بہت سارے صحابہ کرام کی جماعت بیٹھ گئی اور پھر بھی جگہ خالی رہی تھی۔ 15 دن تک اس لشکر والوں نے مچھلی کا گوشت کھایا، پھر اس کے بعد ان کی مدینہ منورہ کی طرف واپسی کا وقت آ گیا تو جو گوشت
باقی بچا وہ اپنے اونٹوں پر لاد لاد کر مدینہ منورہ لے گئے اور جا کر مدینہ منورہ میں صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا۔ تو سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشکل سے نجات کی بھی کوئی سبیل پیدا کر دیتا ہے، اور انہیں ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقوی کی صفت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔